أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وكان الله بكل شيء عليما. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. أيها النبي
چمن دل میں بسایا میں نے، تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے، راز جینے کا تیری یاد سے پایا میں نے، راز جینے کا تیری یاد سے پایا میں نے، تیری یادوں کا بوسے مٹی نے دیے تیرے قدم کو آقا، بوسے مٹی نے دیے تیرے قدم کو آقا، خاک بطحاں کو ہے آنکھوں سے لگایا میں نے، خاک بطحاں کو ہے آنکھوں سے لگایا میں نے، تیری یادوں کا چمن مجھے معلوم ہے لپٹا تھا، جے تجھ سے آقا، مجھے معلوم ہے لپٹا تھا، جے تجھ سے آقا، در کعبہ کو بھی سینے سے لگایا میں نے، در کعبہ کو بھی سینے سے لگایا میں نے، میں تو ذرہ ہوں میری ذات میں کیا
نسبت ہی سے پایا ہے جو پایا میں نے تیری نسبت ہی سے پایا ہے جو پایا میں نے تیری یادوں کا چمن دیکھو سا شہر مقدس کی جھلک پھر ایک بار دیکھو سا شہر مقدس کی جھلک پھر ایک بار رخت بے مایا ہے کاندھے پہ اٹھایا میں نے رخت بے مایا ہے کاندھے پہ اٹھایا میں نے نام تیرا ہی تھا لب پر دم رخصت میرے نام تیرا ہی تھا لب پر دم رخصت میرے مال دنیا سے یہ سیماب کمایا میں نے مال دنیا سے یہ سیماب کمایا اس راہ پہ موت کی آ جائے سماج خدا کا شکر کرنا یہ موت وہاں لے جائے گی جہاں بستا ہے محبوبیہ اب میں گزارش کروں گا صاحبزادہ ملک عبدالقدیر امان صاحب سے کہ وہ شیخ اندرم کا کلام پیش کریں حضرت مدد عالی نے مدینہ منورہ میں یہ نعت مبارک لکھی اور حضرت کی شاعری کی تحریر جو ہے تحریر میں سے مختصر نعت مبارک ہے میں آپ کی نظر کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حسن ظاہر سے تیرے روشن جہان رنگ بو فرماتے ہیں حسن ظاہر سے تیرے روشن جہان رنگ بو پر جمال باطنی کی ذوفشانی اور ہے حسن ظاہر سے تیرے روشن جہان رنگ بو پر جمال باطنی کی ذوفشانی اور ہے دیکھتی ہے آنکھ گنبد کو کبھی در کو کبھی دیکھتی ہے آنکھ
گنبد کو کبھی در کو کبھی دل نے جو دیکھا ہے آقا وہ کہانی اور ہے۔ دیکھتی ہے آنکھ گنبد کو کبھی در کو کبھی دل نے جو دیکھا ہے آقا وہ کہانی اور ہے۔ بہتے ہیں دریا بہتے ہیں دریا بہت شوریدہ سر موجیں بھی ہیں۔ بہتے ہیں دریا بہت شوریدہ سر موجیں بھی ہیں۔ بحر رحمت کی تیرے لیکن روانی اور ہے۔ چاہنے والوں سے چھپنا ہے وتیرا حسن کا۔ چاہنے والوں سے چھپنا ہے وتیرا حسن کا۔ گھر پہ تیرے عاشقوں کی میزبانی اور ہے۔ تیری طاعت میں ہے لطف زندگی بے شک فقیر۔ تیری طاعت میں ہے لطف زندگی بے شک فقیر۔ کیف آگیں لذت درد نہانی اور جزاک اللہ۔ چند گھڑیوں کے لیے جالیے اطہر کے قریب، چند گھڑیوں کے لیے جالیے اطہر کے قریب، بعد مدت کے مجھے لے کے آیا ہے نصیب، اس حضوری پہ بھی دربان خفا ہوتا ہے، اس حضوری پہ بھی دربان خفا ہوتا ہے۔ کیا خبر اس کو غم ہجر کیا ہوتا ہے، کیا خبر اس کو غم ہجر کیا ہوتا ہے۔ اس کا اصرار ہے ہٹ جاؤں کھڑا ہوں کیوں کر، اس کا اصرار ہے ہٹ جاؤں کھڑا ہوں کیوں کر، اور مجھے یہ لمحہ ملا ایک یہ برسوں رو کر، اور مجھے یہ لمحہ ملا ایک یہ برسوں رو کر، چند گھڑیوں کے لیے جالیے اطہر کے قریب، ہے وظیفہ میرا ان پر درود و سلام، ہے وظیفہ میرا ان پر درود و سلام،
شب و روز لیا کرتا ہوں محبوب کا نام، یوں شب و روز لیا کرتا ہوں محبوب کا نام۔ چند کرنوں کو تو دل میں اتر جانا ہے، چند کرنوں۔ الحمدللہ مجھے یقین ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب ہم یہاں سے لوٹیں گے تو ہم نوازے ہوئے بامراد خوش بخت ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب مسلمان اللہ ہی کی محبت میں ملتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے میں ان کے ساری خطائیں معاف کر دیتا ہوں۔ صاحبزادہ ملک عبدالقدیر اعوان صاحب ہمارے قائم مقام شیخ ہیں اور آپ ناظم اعلیٰ ہیں سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے۔ شیخ المکرم کا مشن آپ کی واحد ترجیح ہے اور اس کو لے کے پوری دنیا میں اور پاکستان کے ہر خطے میں ایک ایک قلب پہ دستک دے رہے ہیں، ایک ایک دروازہ کھٹکا رہے ہیں کہ آؤ میں آپ کو اللہ سے روشناس کرتا ہوں۔ بلا شبہ سلسلے کے لیے بلکہ عالم اسلام کا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب میں صاحبزادہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خطاب سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ قابل صد احترام معزز سامعین کرام، قابل صد احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس بابرکت پروگرام میں بیان حضرت متضل علی کا ایک ہی بیان ہے۔ میں اب آپ کے شکریہ کے لیے چند گزارشات پیش کروں گا اور جو اس حوالے سے چند گزارشات ہیں وہ بھی عرض کرتا ہوں، اور احباب جو منتظمین ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کوشش کریں کہ اب سٹیج کی طرف رش نہ آئے، احباب کو وہیں سٹنگ ارینجمنٹ بنا دیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، فرمایا اور جو شخص روگردانی کرے تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ دوسرے حصے میں جو حدیث شریف پیش کی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے جانے لگے تو تیری زبان پر اللہ کا نام۔ قابل صد احترام احباب گرامی، لفظ عشق 3 حروف کا مجمع ہے، مختصر مگر اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔
فقط لفظ عشق کا جب مفہوم یا ترجمہ دیکھا جائے گا تو ایسی کیفیت کہ جس پر وارد ہو رہی ہے اس کو اپنے اختیار سے باہر کر دے. اور عشق پر بے شمار ادبی گفتگو، بے شمار شاعری، بے شمار تحریر، بے شمار گفتگو ملتی ہے، لیکن جب عشق مصطفیٰ کی بات ہوگی تو یہ دائرے دنیا کے عشق کی حقیقت نہیں رہے گی، یہاں وہ حقیقت ہوگی جو عند اللہ مقبول ہے. تو میں مختصراً اپنی بات کو اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ماہ مبارک ربیع الاول جب آتا ہے تو نہ صرف ملک کے طول و عرض میں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ اظہار محبت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور اختیار فرماتے ہیں. رفتہ رفتہ یہ اظہار محبت ایسے انداز کو پہنچ رہی کہ جہاں محبت بھی حدود و قیود کی پابند ہے وہاں اظہار محبت میں تضادات پیدا ہونا شروع ہو. حضرت متعال علی نے اس موضوع پر ربیع الاول کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کے حبیب کے چاہنے والوں تک پہنچائیں، کیونکہ ایک تعلق کسی کو بھی جو نصیب ہو سکتا ہے وہ ہے نسبی تعلق. ولادت با سعادت وہ اللہ کا احسان ہے کہ جو فقط مسلمان نہیں، فقط بشر نہیں، فقط جن و انس نہیں بلکہ کل مخلوق ایک طرف ذات ہے خالق کی اور دوسری طرف تمام مخلوق ہے. تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ جل شانہ نے بحیثیت مسلمان ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق عطا فرمایا ہے وہ ایمانی تعلق ہے. ولادت با سعادت کی خوشی کا منانا بہت اچھا ہے، اس پر تضاد کا پیدا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس اظہار محبت میں حقیقت کا پا لینا اس کے لیے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہے. یہ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ جل شانہ تک رسائی اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں. اب جب بات یہاں آئے گی اظہار محبت کی آئے گی تو ان حدود و قیود کا خیال رکھنا. یہ بہت بعد کی بات ہے کہ میرے اظہار محبت سے کوئی میرا بھائی جو ہے وہ معترض ہے، اس کے اظہار محبت سے میں اعتراض کر رہا ہوں، یہ باتیں بہت بعد کی ہیں. سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے کہ شان مصطفیٰ میں کوئی فرق نہ لگ جائے. اللہ جل شانہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تو ما شما محفل میں تشریف فرما نہیں تھے، خلفائے راشدین تشریف فرما تھے، عشرہ مبشرہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ جماعت وہاں تشریف فرما تھی جنہیں اللہ جل شانہ نے نص قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کو اسی طرح چنا، پسند فرمائے. وہ ہستیاں گھر بار چھوڑے، مال اولاد چھوڑی، جانیں قربان کی، انہیں ارشاد فرمایا خبردار تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے نادانستہ طور پر بھی بلند نہ ہو جائے. تو جب اظہار محبت کی بات آئے گی تو وہ حدود و قیود اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو ہم کہاں تک چلے جائیں گے. تو شان رسالت کی جو بات ہے، شان رسالت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے. واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا. پھر فرمایا ان کی اولاد میں بنو کنانہ کو اور بنو کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا. پھر فرمایا قریش میں بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں مجھے منتخب فرمایا. یہ ارشاد عالی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل شانہ نے دنیا کے نسبی عظمتیں بھی اللہ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمائی، لیکن جہاں بھی ضرورت بندے مومن کو اس تعلق کو جاننے کی ہوگی، اسے رسائی مقصود ہوگی اللہ جل شانہ سے، تو اسے ایمانی تعلق کو ڈھونڈنا ہوگا، اور وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہو نہیں سکتا. حدیث ہے بخاری کی
کہ انا سید ولد آدم ولا فخر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ میں تمام اولاد آدم میں کا سردار ہوں اور اس سے بڑا اور کوئی فخر نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کون ہے جو اس سے بڑھ کر شان آپ کی بیان کر سکے؟ کون ہے جو آپ کو دار دنیا کی عظمتوں کی اخیر بھی عطا فرمائے اور قرب الہی کی اخیر بھی عطا فرماتا چلا جائے؟ تو ما شما کو اظہار محبت میں بھی وہ انداز درکار ہے جو ہمیں قرب الہی کا ذریعہ بنے. میں اپنے اظہار محبت میں بہت قوت کا اظہار کر سکوں، بہت مجمع اکٹھا کر سکوں، میرا دوسرا بھائی اسی تک و دو میں لگا رہے کہ میں اس سے بہتر چلا جاؤں، یہ ہماری وہ اظہار محبت نہیں ہے. یہ وہ محبت ہے جو نفس سے تو ہو سکتی ہے، کیونکہ جب وہاں بات آئے گی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب کچھ مٹ جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا. تو اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اور کیسے ہے؟ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو میں اور اختصار سے یہ عرض کروں گا کہ طریقہ محبت میں ہمیں اللہ جل شانہ نے جو درس عطا فرمایا ہے وہ فقط یہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایمان، عبادات اور کردار ایک ایک پہلو میں ہمارے ذمے ہے کہ ہم جانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم فرمائی، ہمارے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کون سا انداز جو ہے وہ پسند فرمایا ہے. تو اس کے آخر قرض کروں گا ہماری ساری کاوش دار دنیا کے حالات میں، چونکہ دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ جو بات عرض کر رہا ہوں درد دل سے عرض کر رہا ہوں یا ذاتی انا کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ نہیں جانتے لیکن میرا اللہ تو جانتے ہیں. ساری دنیا داری کا جو محاصر جس کے لیے ہم دوڑتے ہیں، اس کی ساری رنگینیوں کو ایک شاعر نے بڑے اختصار سے چند الفاظ میں بیان کیا ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جہان دل جہان رنگ و بو نیست، جہان دل جہان رنگ و بو نیست، دریں پست و بلند و کاخ و کو نیست، زمین و آسمان و چار سو نیست، دریں عالم بجز اللہ نیست. اللہ جل شانہ کے تعلق کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور پھر آخری جو حصہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ضرورت شیخ سلاسل تصوف یہ کیا ہے؟ یہ فقط ایک مجمع کا جمع کرنا مقصود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق استوار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ارشادات عالی کا ذریعہ ہے. اور دو طرح سے تعلیم، ایک تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا حصہ ہے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تعلیمات علماء ظواہر اس پر محنت کر رہے ہیں، مدارس ہیں، مبلغ ہیں، مدرس ہیں، اس پر محنت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور خیر القرون سے دین کو، فقہ کو تدوین کے باقاعدہ تدوینی طور پر لوگوں کو ایک علوم کے تحت تعلیم دی جا رہی ہے اور پڑھتا اور پڑھایا جا رہا ہے. اسی طرح جو سلاسل تصوف ہیں ان کا بھی جمع ہونا اور ان کا بھی قائم ہونا اسی وقت سے ہے، اور یہ حاملین ہیں کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو میری یہ عرض ہے کہ تعلیمات کسی حد تک کوئی بندہ پڑھ کر، کوئی بندہ دیکھ کر حاصل کر سکتا ہے، لیکن کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعبہ ہے جنہیں صدری علوم کہتے ہیں، اور یہ سینہ بسینہ چلتی ہیں. اللہ جل شانہ مہربانی فرمائے اور ایسا شیخ عطا فرمائے کہ جہاں کا قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہو اور ہم جیسے گناہگاروں کو کوئی ایک ذرہ نصیب ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ دار دنیا بھی مسبب الاسباب کی ہے. جن اسباب کے لیے ہم مسبب الاسباب کا تعلق چھوڑتے ہیں یہ اسی کی ہے، اور آخرت اللہ جل شانہ سہل اور آسان فرمائے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس میدان میں اگر کوئی کہے کہ میں اپنے قوت بازو سے حاصل کر سکوں گا تو یہ نہیں ہوگا. شاعر بہت خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں این سعادت بزور بازو نیست، طاقت سے اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے. تا نہ بخشت خدا بخشندہ، فقط اللہ جل شانہ راضی ہوں
اور یہ سبب بنا دیں اور یہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائیں۔ آخر میں اپنے تمام مہمانوں کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ جو احباب یہاں حضرت کے روبرو تشریف فرما ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ جو مہمانان خصوصی تشریف لائے ہیں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور جہاں ہم بیٹھے ہیں اسی تسلسل میں اسی طرح 5 حصے احباب کرامی جو ہیں وہ تشریف فرمائے۔ میں اپنے اس ایک ایک بھائی سے، ایک ایک بہن سے، بے شمار ہماری مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں جنہیں یہاں روبرو بیٹھنا موقع نہیں ملا، ان کے کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ تمام کا یہ سفر قبول فرمائے اور یہاں آنا قبول فرمائے۔ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم عالی عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بڑے شرم والے، اللہ جل شانہ کو پسند نہیں کہ اس کے حضور کو ہاتھ اٹھے اور خالی جائے۔ تو میں ساری محفل کے صدقے آپ تمام احباب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے، آپ تمام احباب کا آنا قبول فرمائے۔ اور گزارش کروں گا کہ حضرت کا بیان شروع ہونے والا ہے، حضرت کے بیان کے بعد دعا ہوگی اور اس دعا کے بعد احباب تشریف رکھیے گا۔ جس ترتیب سے ذمہ داران اٹھائیں گے اس ترتیب سے اٹھیے گا، پھر متعدد جو جماعت ہیں ان کا انتظام کر دیا جائے گا تاکہ جس سہولت سے لوگ ظہر کی نماز ادا کر سکیں اسی انداز سے وہ اپنا ظہر ادا کرتے جائیں۔ اور دعا گو ہوں اللہ جل شانہ ہم تمام جو احباب تشریف لائے ہیں ان کا واپسی کا سفر بھی بخیر فرمائے۔ اور آخر میں آپ کے نظر حضرت متضل علی کا ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ در حبیب پہ سیماب کو تلاش تو کر، فرماتے ہیں کہ در حبیب پر سیماب کو تلاش تو کر، وہ اور اٹھ کر جائے گا کہاں مدینے سے۔ تو میں حضرت متضل علی سے عرض کرتا ہوں وہ اپنا بیان شروع فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز مہمانان گرامی، احباب کرام، قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کریم نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عالی کا ذکر خیر کرنے کے لیے، برکات حاصل کرنے کے لیے، کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے کہ کرنا کیا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج تقریر نہیں کروں گا، میں ویسے تقریر کیا بھی نہیں کرتا،
الحمدللہ ہر جمعے کو بیان ہوتا ہے تو وہ بھی قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، تقریر نہیں کی جاتی۔ تو آج تو بالکل تقریر کا موقع نہیں ہے، حال دل کہنے کی بات ہے، باتیں کرنے، سننے، سمجھنے کی بات ہے۔ مل کے بیٹھے ہیں، کریں آج نچھاور دل کو، مل کے بیٹھے ہیں، کریں آج نچھاور دل کو، آؤ اس در پہ کبھی خود سے ملاقات کریں کہ ہم اس بارگاہ میں کہاں کھڑے ہیں، ہمارا رشتہ کیا ہے۔ دار دنیا عالم اسباب ہے، اسباب ایک حجاب ہے ذات باری تعالیٰ کے سامنے، جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن ہمارے سامنے سبب آ جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے، جو قادر مطلق ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو پھر یہ پردہ داری کس لیے؟ اسباب کیوں سامنے آتے ہیں؟ سامنے ذات کیوں نہیں آتی کہ یہ اللہ نے کر دیا؟ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علمی اعتبار سے بھی اس امت کے چراغ تھے اور ادبی ذوق بھی بہت اعلیٰ تھا۔ یہ سوال ان کی بارگاہ میں ہوا تو فرمانے لگے، میں نے بہت سوچا کہ ہر چیز کسی سبب کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ کوئی نہیں کہتا یہ اللہ نے کیا اور کہ فلاں سبب سے یہ ہوا، فلاں سبب سے یہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے یہ سمجھ آئی کہ ذات باری خود سامنے ہو تو مخلوق تجلیات ذاتی برداشت نہیں کر پاتی، تباہ ہو جائے گی، اس کا وجود مٹ جائے گا۔ سو اس کریم نے اسباب بنا دیے۔ تو یہ ہر کام کا کوئی سبب ہے، چھوٹے بڑے ہر ایک گھاس کا تنکا بھی اگتا ہے تو پیچھے اتنے سبب ہیں کہ جی بارش برسی، قطرے پانی کے زمین میں جذب ہوئے، زمین کے ذرات میں رویدگی پیدا ہوئی، پھر مختلف اجزاء ایٹمز مل کر ایک تنکا بنا۔ یہ اتنے اسباب ہیں پیچھے، تو یہ جو ساری کائنات بنی، زمینیں بنی، آسمان بنے، سورج چاند ستارے بنے، بے حد و بے حساب مخلوق بنی، یہ براہ راست بن گئی یا اللہ اور ان کے درمیان بھی کوئی سبب تھا؟ قرآن حکیم فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ علماء حضرات جلوہ افروز ہیں، لفظ عالمین اللہ کی ذات کے سوا ساری کائنات کو محیط ہے، زمینوں، آسمان، سورج، چاند، ستاروں سمیت ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ تو یہ جو تخلیق کائنات ہوئی، اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ کی رحمت، اس کی خالقیت جو اس کی رحمت کا حصہ ہے، اس نے پیدا فرما دی۔ تو کائنات کے اور ذات باری کے درمیان سبب کیا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محمد الرسول اللہ وہ سبب تھے جن کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی، اور اس سبب کو بنا کر رحمت باری آگے تقسیم ہوئی اور کائناتیں بنی۔ ہم دن تو مناتے ہیں، کون سا دن منائیں؟
اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ کریم نے میرے انوارات کو پیدا فرمایا۔ کائنات کی تخلیق ذات باری کے درمیان سبب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم کون سا دن منائیں؟ دن تو بعد میں بنے، زمینیں بعد میں بنی، سورج بعد میں تخلیق ہوا، شب و روز کا تصور بعد میں آیا۔ رحمت للعالمین پہلے موجود تھے، کائنات میں تشریف لانا ایک الگ بات ہے، لیکن تخلیق کائنات کا سبب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم کون سا دن منتخب کریں؟ یہ نام نامی باعث تخلیق کائنات ہے، باعث بقائے حیات ہے، باعث زندگی ہے۔ یہ نام نامی تو ہر سانس میں بسنا چاہیے، دل کی ہر دھڑکن میں موجود ہونا چاہیے۔ اس نام نامی کی دار دنیا میں تشریف آوری کا ذکر جب اللہ کریم فرماتے ہیں تو آپ کی پیدائش کا تذکرہ نہیں فرماتے، ولادت باسعادت کا تذکرہ نہیں فرماتے، فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ باعث تخلیق کائنات تھے، پھر جب مبعوث ہوئے تو کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے۔ جب مبعوث ہوئے تو ہر ایمان لانے والے کو اللہ کریم کے روبرو کھڑا کر دیا۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کی کوئی گھر میں نہیں سنتا، گلی محلے میں نہیں سنتا، جس کی بچے بھی نہیں سنتے، گھر والے بھی نہیں سنتے، اس کی اللہ سنتا ہے۔ کس سبب سے؟ بعث فیہم رسولہ، بعثت عالی کی وجہ سے اسے اللہ کے ایک عام مسلمان کو اتنی اہمیت دے دی کہ جاگ گئے، آنکھ کھل گئی، آؤ میری بارگاہ میں، میری عظمت کا اقرار کرو، رکوع و سجود کرو اور اپنی گزارشات پیش کرو، کیا چاہتے ہیں؟ شرف ملاقات سے مشرف ہو کر کام پر جاؤ۔ دوپہر ڈھل گئی، تھوڑا سا وقت آرام کرنے کا، کھانے پینے کا نکلا، وہ بھی کر لینا، پہلے مجھ سے مل لو، میری بارگاہ میں آ جاؤ، کیا چاہتے ہو مجھے بتاؤ۔ عصر ہو گئی، چھٹی ہو گئی، دفتر بند ہو گئے، کام ختم ہو گیا، کاشتکار نے ہل رکھ دی، میرے پاس آ جاؤ، بتاؤ کیسے دل گزرا۔ شام ہو گئی، ڈوب گیا سورج، کہاں جانا ہے؟ فرمایا مجھ سے مل کر جاؤ، میری بارگاہ میں آؤ، میری عظمت کو مانو، میری عظمت بیان کرو، میرے نبی پر درود بھیجو، اپنی گزارشات بتاؤ، تم کیا چاہتے؟ کھا پی لیا، فارغ ہو گئے، سونے کا ارادہ، فرمایا آ جاؤ، مل لو۔ اس نماز کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، یہ بوجھ نہیں، عطا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ بعثت عالی کا تحفہ ہے کہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو۔ اس نام نامی کو ہم کس دن میں قید کریں جو کلمہ توحید کا جزو ہے، اسلام میں داخلے کا دروازہ ہے۔ جب بھی آپ
توحید باری کا اقرار کریں گے تو کہاں سے سیکھا؟ محمد الرسول اللہ۔ افضل ترین عبادت نماز میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو عطایات میں بھی سلام بھیجیں گے، تشہد میں آپ کی نبوت پہ شہادت دیں گے، درود شریف میں آپ پہ درود بھیجیں گے، 3 حصے نماز کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے گزر گئے۔ اس کے لیے کون سا دن مخصوص کرو گے؟ قرآن کریم کھولو گے تو ایک ایک آیت آپ کے خلق کریمانہ کے پھول بکھیرے گی۔ کسی نے سوال کیا حبیب کبریا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ حضور کے خلق کریمانہ کے بارے کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے مختصر اور جامع جواب دیا، فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ قرآن پڑھتے جائیں آپ کو اخلاق کریمانہ کا پتہ چلتا جائے۔ قرآن بھی جس کا خلق کریمانہ بیان ہو، کلمے میں جس ہستی کا نام ہو، جس ہستی کا نامی نماز کا حصہ ہو، اس کے لیے آپ کون سا دن مخصوص کر دیں؟ پھر تعلقات کی نوعیت ہوتی ہے۔ ایک گھر میں سب مرد ہیں، سب کا آپس میں رشتہ ہے، لیکن بھائی کا بھائی سے رشتے کا تقاضا اور ہے، بھائی کا باپ سے رشتے کا تقاضا اور ہے۔ وہ بھی مرد ہے گھر کا ایک، یہ بھی گھر کا ایک مرد ہے۔ بھائی کا بھتیجے سے رشتے کا تقاضا اور ہے، ہر رشتے کا اپنا تقاضا ہوتا ہے۔ امتی کا نبی سے جو رشتہ ہے اس کا تقاضا کچھ اور ہے۔ سب سے زیادہ محبت ہوگی امتی کو اپنے نبی سے جس کا نام کا وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ تو پھر ہمیں ٹھوکر کہاں لگتی ہے؟ ٹھوکر یہاں لگتی ہے کہ ہم محبت اپنے انداز سے کرنا چاہتے ہیں، وہ بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں ان کی پسند سے کی جائے۔ عشق و محبت ایک بے باک جذبہ ہے، ایک بہت بڑی قوت ہے۔ دولت کی محبت بندے سے کیا کیا کروا لیتی ہے، شہرت کی محبت بندے کو کن کن کٹھل مرحلوں سے گزار دیتی ہے، فتوحات کی محبت کتنے خون کرواتی ہے۔ لیکن یہ محبتیں اور ان کے ضوابط ہم طے کرتے ہیں۔ جو محبت امتی اور نبی کی ہے اس کے ضابطے اللہ کریم طے فرماتے ہیں۔ وہاں محبت اور عشق بے باک نہیں ہوں گے، وہاں دامن سنبھال کر چلنا ہوگا۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیند ابو بکرو مری جا، شاعر سے معذرت کے ساتھ۔ تو میرے بھائی ہم کہاں چل پڑے ہیں؟ میں اکثر سوچتا ہوں، مجھے لگتا ہے ہم کیتھولک ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی مر گیا، کوئی نامور آدمی فوت ہو گیا، ہم موم بتیاں جلاتے ہیں۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے موم بتیاں جلانا سکھایا تھا۔ ہم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اور نبی علیہ السلام کے درمیان بات ہے یا ہم کہیں اور جا پڑے ہیں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا مرنے والے کے لیے دعا کرو، اس کا جنازہ پڑھو، اس سے حسن ظن رکھو، اس کی غلطیوں کو بھول جاؤ، اس کی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں یاد کرو، اللہ سے امید رکھو کہ اسے بخش دے۔
یہ رویہ ہم نے اپنے مشاہیر سے لے کر عوام تک، پھر عوام سے لے کر نبی محترم کی بارگاہ تک اپنا لیا۔ میں نہیں سمجھتا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے مسلمانوں سے کہ بہت سے مکاتب فکر بن گئے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کس مکتب فکر سے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے، آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے کردار کو بارگاہ رسالت میں جانچنا پڑے گا کہ وہ کیسے چاہتے ہیں ان سے محبت کی جائے اور ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم محبت کریں۔ اللہ نبوت آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ علماء کے درمیان بڑا یہ مارکے کا مسئلہ ہے جسے حیات النبی کہتے ہیں، مختلف دونوں طرف مختلف دلائل ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی بدیہی ہیں جو ماننا پڑتی ہیں، جن سے انکار ممکن نہیں ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح عالی اور جسد مبارک کے مجموعے کا نام ہے۔ روح اطہر کو اگر آپ الگ تصور کریں گے تو وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، بدن اطہر کو الگ تصور کریں گے تو وہ جسد عالی محمد الرسول اللہ ہوگا، لیکن محمد تب کامل ہوگا جب جسد مرروح ہوگا۔ آج بھی ہمارے نبی ہیں محمد الرسول۔ ذرا سوچیں جو ہم کرتے ہیں، حضور اسے ملاحظہ فرمائیں، اس میدان میں تشریف لے آئیں تو یہی کچھ ہوتا رہے گا؟ یہ ڈھول بجتے رہیں گے، یہ پٹاخے چلتے رہیں گے، یہ شور شرابہ ہوتا رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر وہ انداز اپناؤ میرے بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ اغیار کی پیروی اسلام کے نام پر نہ کرو، گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا فسق ہے، گناہ کو ثواب سمجھ کر کرنا کفر ہے۔ ہم ایک جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اسے گناہ سمجھتے ہیں تو یہ فسق ہے، گناہ ہے، لیکن ہم اس گناہ کو جائز اور حلال سمجھتے ہیں تو یہ کفر ہے۔ پیروی تو کریں ہم اغیار کی اور کہیں کہ ہم حضور سے محبت کر رہے ہیں تو دیکھو کہیں مارے نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ جرت بے باکانہ ہمیں بارگاہ رسالت سے دور کر دے۔ یہ تقریر وقریر جلسہ ولسہ نہیں ہے، بے شمار لوگ مسجد کے پرانی مسجد کے اندر بھی، گراؤنڈ میں بھی، پھر پرلی اکیڈمی کے گراؤنڈ میں، باہر کا گراؤنڈ، پھر سڑک سے اس طرف بھی بے شمار مخلوق ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں، مجھے اس بات سے غرض ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے کلمہ گو ہیں، تو آپ کا ایک رشتہ محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس رشتے کو نبھانا کیسے ہے، یہ انداز اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ ما لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بارگاہ رسالت میں بھول کر بھی آپ کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ انتابت اعمالکم، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اگر گستاخی ہو گئی
تو تمہاری کسی عبادت، کسی سخاوت، کسی نیکی کی کوئی ضرورت نہیں. اگر اس بارگاہ میں گستاخی ہو گئی تو سب کچھ اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. انتم لا تشعرون، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کا عطف شعور پہ کیا جائے تو پھر معنی یہ بنتا ہے کہ غیر شعوری طور پر بھی اگر آواز اونچی ہو گئی تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں. اس نازک بارگاہ میں ہم اظہار محبت کا کون سا سلیقہ اپنائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حاضر بارگاہ ہونے کے لیے میری رائے میں یہ سمجھتا ہوں پاکیزگی شرط. جسم پاک ہو، لباس پاک ہو. وضو اگرچہ نماز کی شرط ہے، نماز فرض ہو تو وضو فرض ہو جاتا ہے، لیکن بغیر نماز کے بھی باوضو رہنا بجائے خود عبادت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ باوضو ہو، اگر وضو نہیں رہ سکتا تو پاک ہو، لباس پاک، عظمت رسالت نگاہوں میں ہو، نگاہ جھکی ہو، دل کی دھڑکنیں محمد محمد پکار رہی، اپنی حیثیت پیش نظر ہو، عظمت رسالت پہ نگاہ ہو. وہ باعث تخلیق کائنات ہے. یہ تو دل تو بعد میں تخلیق ہوئے، باعث تخلیق پہلے تھے. زمینیں بعد میں بچھائی گئیں، آسمان بعد میں بنائے گئے، سورج بعد میں بنا، چاند ستارے بعد میں آئے، ہواؤں نے چلنا بعد میں سیکھا، بادلوں نے بننا بعد میں سیکھا، بارشیں بعد میں برسیں، شبنم بعد میں آئی، پھول بعد میں کھلے. باعث تخلیق کائنات پہلے تھے. اب اس میں دن اور رات، وقت اور لمحات کی کون سی قید ہے؟ مومن کا تو ہر لمحہ. پانی پینا ہے، حضور نے کون سا طریقہ سلیقہ بتایا؟ کھانا کھانا ہے، حضور نے کیا طریقہ بتایا؟ بچوں سے، بیوی سے، ماں سے، والدین سے، بزرگوں سے، پڑوسیوں سے، مسلمانوں سے، غیر مسلموں سے کس طرح برتنا ہے، حضور نے کیسے فرمایا؟ تو مومن کا تو ایک ایک لمحہ یاد رسول میں بسر ہوتا ہے، یاد الہی میں بسر ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ میں ایک ذرہ ناچیز، مجھے بارگاہ الوہیت میں حاضر کر دیا اور میں بالمشافہ رو برو عرض کر رہا ہوں، یا اللہ تو پاک ہے، کوئی درمیان میں نہیں، میں ہوں، میرا اللہ ہے، تیری ذات عظیم ہے، یا اللہ میں تیری عبادت کا، تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا. ہم کہتے تمہیں کیا واقعی ایسا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے تو سیدھے راستہ دکھا. یہ سب ہم کہتے تو ہیں. کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا. ہم بعثت عالی کے نام پہ جمع ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعثت عالی کو بڑا دن قرار دیا ہے اور اپنے بہت بڑے، اللہ کے بے شمار احسان ہیں. 10 کھرب سیل ہیں ایک ہیومن باڈی میں، ایک ایک سیل کو بنا رہا ہے، سنوار رہا ہے، حیات دے رہا ہے. ذرات سے اجناس بنا رہا ہے، غذائیں بنا رہا ہے، دمائیں بنا رہے ہیں. ہم ہر لمحہ استعمال کر رہے ہیں، اس کے بے پناہ احسانات ہیں. لیکن وہ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا احسان ہے من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. احسانات کی حد کر دی احسان کی جب میں نے ان میں محمد رسول اللہ کو مبعوث کر دیا.
تو میرے بھائی دن نہیں مناؤ، لمحے مناؤ یاد، رات دن مناؤ، صبح و شام مناؤ، ہر دھڑکن کے ساتھ مناؤ، ہر سانس کے ساتھ مناؤ، لیکن اس بارگاہ میں اپنی گزارشات ایسے پیش کرو جیسے وہ پسند فرمائے۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ بارگاہ عالی کے آداب حضور نے مقرر نہیں فرمائے، اللہ کریم نے مقرر فرمائے کہ میری بارگاہ، میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ تو ایسے اس طریقے سے جاؤ۔ انداز ہیں تعلق کے، رشتے کے انداز ہیں۔ بیٹی سے بھی رشتہ ہے، ماں سے بھی رشتہ ہے۔ بیٹی کے رشتے کا تقاضا اور ہے، ماں کے رشتے کا تقاضا۔ بیٹی کو تو ہم ڈانٹ بھی لیں گے، پیار بھی کریں گے، اس کی ضروریات کا خیال، کبھی ڈانٹ بھی جھڑک بھی دیں گے، کیا ماں کو ڈانٹیں گے؟ رشتوں کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، امتی اور نبی کے رشتے کے اپنے تقاضے ہیں۔ وہاں آپ اپنی خواہش سے نہیں کر سکتے، ان کی پسند کے مطابق چلنا پڑے۔ مل کے بیٹھے ہیں تو کریں آج نچھاور دل کو، آؤ اس در پہ کبھی خود سے ملاقات کریں۔ یہ ہاؤ ہو سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، اپنا تجزیہ کریں، تقاضائے محبت کیا ہے، آداب عشق کیا ہیں، اور میں کہاں کھڑا۔ وہ تو قبر میں بھی پوچھ لیں گے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے تو کیا سوچتا تھا دنیا میں، تیرا کیا رشتہ تھا اس ہستی سے۔ من ربک و من نبیک، تو دنیا سے آیا ہے، تو کس کو رب مانتا تھا؟ وہاں کون تھا تیرا پروردگار؟ تیرا نبی کون تھا؟ ما دینک، کیا نظریہ، کیا عقیدہ تھا تیرا؟ وہ میرے بھائی، یہاں دیوبندی بریلویوں کو اور بریلوی دیوبندیوں کو ہرانے کے لیے لگے رہو اور اہل حدیث اور شیعہ سنی فتوے دیتے رہو، وہاں کوئی نہیں پوچھے گا، وہاں سیدھا سیدھا پوچھیں گے کیا لائے ہو؟ تم اپنا نام کچھ بھی رکھ لو، کلمہ تو محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہو، تو پھر سب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ تقاضائے الفت کیا ہیں، محبت کے ضابطے کیا ہیں، اور میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے کل پرسوں ایک مکالمہ پڑھا، بڑا اچھا تھا۔ وہ ایک دہشت گرد، جسے ہم دہشت گرد کہتے ہیں، وہ خود کو مجاہد کہتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بزرگ سے کہتا ہے کہ یہ ملک میں بنے ہوئے ہیں کلب اور ان میں شرابیں پی جاتی ہیں اور فوش ڈانس ہوتے ہیں، تو تمہاری کیا رائے ہے، ان کو قتل کر دیا جائے؟ اس نے کہا جی ان کا قتل کرنا تو فرض عین ہے، کر نہ دیا جائے یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، انہیں قتل کیا جائے۔ اچھی بات، اگر یہ قتل ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ بہت اچھی۔ یہ شیطان جو ہے یہ لوگوں کو کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم میں۔ ہم میں تو شیطان میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے، جو کام شیطان کرتا ہے وہ بھی جہنم پہنچا رہا ہے، ہم بھی جہنم پہنچا رہے ہیں، تو بارگاہ رسالت سے تو پوچھو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے نبی یہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ ان کے دکھ میں جان ہی دے دیں گے۔ یعنی آداب رسالت یہ ہے کہ ایک کافر کے لیے حضور قلب اطہر پہ بوجھ لیتے ہیں، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی جان ہی دے دیں گے، آپ اپنا دکھ اتنا دکھ لیتے ہیں۔ انہیں اختیار دیا ہے، یہ اپنے پسند سے آپ کا دامان رحمت چھوڑ رہے ہیں،
آپ دکھ نہ کریں. ہم لوگوں کو جہنم میں بھیجنے پہ لگ جائیں تو پھر ہم تو وہی کام کر رہے ہیں جو شیطان کر رہا ہے. ہمارا کام تو جہنم سے بچانا ہے. کیا کیا کچھ ہے اس دامن میں، وہ دامن ہاتھ میں آئے تو کیا کیا کچھ ہے اس دامن میں، دامن ہاتھ میں آئے تو ہمارا کام تو دامان رسالت کو تھامنا ہے. ہمیں لوگوں پر فتوے لگا کر انہیں کفر میں نہیں بھیجنا، بلکہ جو کفر کر رہے ہیں انہیں سمجھا کر اسلام میں لانا ہے. ہمارے مزاج عجیب ہو گئے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت کم اتفاق ہوتا ہے. میں اخبار بھی کم پڑھتا ہوں، ٹیلی ویژن بھی کم میرے پاس فرصت نہیں ہوتی. جو تھوڑی سی ہوتی ہے دیکھتا بھی ہوں. کچھ اچھے پروگرام بھی ہوتے ہیں، کچھ دینی مسائل ہوتے ہیں، کچھ اچھے مذاکرے ہوتے ہیں. کبھی کبھی فرصت مل جائے سن بھی لیتا ہوں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے رہبران اور ہمارے لیڈران کرام اور ہمارے سیاستدان جب سٹیج پہ آتے ہیں تو برائیاں گنواتے ہیں. فلاں میں یہ برائی ہے، فلاں میں یہ برائی ہے، فلاں میں یہ برائی. جب دوسرا آتا ہے تو پھر وہ اس کے گناہ گنوانا شروع کر دیں. تیسرا کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ ہم کچھ اچھائیاں بتاتے؟ دشمن کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس نے برا کیا یا بھلا کیا، اس کا ذکر تم اپنے وقت میں اپنے سٹیج پہ کیوں کر؟ تم بتاؤ تم نے اپنی سیاسی زندگی میں قوم کے ساتھ کیا کیا بھلائی کی، اور پھر موقع دیں گے تو اور کیا کیا بھلائیاں کرو گے. پھر تو بات میں بڑا مزہ آئے گا، بات میں قوت بھی ہو. اب اگر 10 لیڈر ہیں اور 10 کے 10 ایک دوسرے کو چور، بددیانت، راشی اور لوٹ مار کرنے والا کہتے ہیں تو ان کی شہادت نیکی کی کون دے گا؟ ایک عام آدمی میری طرح کو تو یہی سمجھے گا کہ سب بھی چور ہیں. کیا حاصل اس کا؟ یہی انداز ہم نے کم و بیش دین کے شعبے میں بھی اپنا لیا ہے. ہم ایک دوسرے کو خواہ کافر کافر، بھئی جو کافر ہے اللہ اسے جانتا ہے، وہ جانے اور رب کریم جانے. آپ کفر نہ بتاؤ، آپ اسلام بتاؤ. آپ یہ بتاؤ اسلام کیا ہے اور اس میں کیا کیا برکات ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا راحتیں ہیں، کیا کیا لذتیں ہیں. آپ خوبی کی طرف دعوت دو. آپ خرابی کی بات ہی کیوں کرتے ہو؟ جب ہم نے خرابی سے بچنا ہے تو اسے موضوع سخونی کیوں بنائے؟ سب مخلوق اللہ کی ہے. اللہ نے 2 حق ہر بندے کو دیے ہیں. زندہ رہنے کا حق اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے. جان وہ لے جا سکتا ہے جو زندگی دے سکتا ہے، وہ زندگی لے بھی سکتا ہے. اللہ کے حکم سے کسی کو مارا جائے وہ درست ہے، اس کی اپنی مخلوق ہے، وہ قادر ہے، اسے یہ حق حاصل ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی موت کا فیصلہ نہیں کر سکتا. جو ضابطے اور قانون اللہ نے بنائے ہیں، وہ ادارے بنائے ہیں، وہ حکومت کا اور اداروں کا کام ہے نافذ کرنا. میں ایک قتل ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، میں قاتل کو قتل کر دوں تو مجھ پہ بھی قتل کا جرم آئے. اسی قاتل کو ایک سیشن جج سزائے موت دے، وہ گناہگار نہیں ہے، چونکہ وہ نظام دے رہا ہے، وہ قانون اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے. تو وہ اداروں کا کام ہے نفاذ. میں اور آپ بندوق لے کر کسی کو نہیں مار سکتے. دوسرا حق اللہ نے دیا ہے عقیدہ رکھنے. وہ ایمان لاتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ نہیں لانا چاہتا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. آپ بندوق لے کر کلمہ نہیں پڑھوا سکتے. اسے اللہ نے حق دیا ہے. وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ اسے زندگی دیتا ہے. وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ اسے رزق دے رہا ہے. وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ اسے اولاد دے رہا ہے. وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ نے اسے حکومتیں دے رکھی ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ کریم حساب کتاب کر لیں گے کہ میں نے تجھ پر کیا کیا انعام کیا اور تو نے جواب میں کیا دیا.
یہ مواخذہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر، کوئی کسی عقیدے پہ رہنا چاہتا ہے اسے رہنے کا حق ہے۔ ہاں آپ کے پاس بہتر عقیدہ ہے تو اس کی خوبیاں ضرور بتائیں۔ ایک بندے نے ایک لباس پہنے ہوئے، آپ کے پاس بہتر ہے، آپ اسے بھی مہیا کر سکتے ہیں، تو بتائیں یار اس میں یہ راحت ہے، اس سے سردی نہیں لگتی، اس سے ہوا نہیں گزرتی، یہ بارش سے بھی بچاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے لباس کے گناہ گنتے رہیں، اس کی تو تاریں موٹی ہیں، اس کے تو خانے موٹے ہیں، اس سے تو ہوا بھی گزر جاتی ہے، یہ تو پانی، اس کی آپ کو ضرورت نہیں، جو آپ کے پاس خوبیاں ہیں وہ بیان کریں۔ اس لیے کہ آپ کا ہاتھ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور کیا کیا کچھ ہے اس دامن میں، دامن ہاتھ میں آئے تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد عالی ہر لمحے کی عبادت ہے، اسے مہینوں دنوں میں قید نہیں کیا جاتا، یہ کلمے کا جزو ہے، یہ نماز کا حصہ ہے، یہ ذکر الہی کا حصہ ہے، اور یہی دروازہ ہے بارگاہ الہی کا جہاں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اور ہمیں تجزیہ یہ کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ میں دعویٰ تو کر رہا ہوں محبت کا، میرا عمل گستاخی تو نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ تو عمل پر نکلے گا، بات پر نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا، سارا دن وظیفہ پڑھتا رہے، پیٹ نہیں بھرتا۔ بالکل نہ کہے میں نے کھانا کھا لیا، کھا لے پیٹ بھر جاتا۔ دعووں پر نتیجہ نہیں نکلتا، نتیجہ عمل پہ نکلتا ہے۔ تو ہمیں فکر دوسروں کی ہے، وہ کیا بھئی وہ کیا کر رہا ہے، یہ تو اس کا مسئلہ ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار میرے رسول ہیں۔ رسول اور امتی کا تعلق کیا ہوتا ہے، اس رشتے کے تقاضے کیا ہے، کیا میں وہ تقاضے پورے کر رہا ہوں؟ بھئی اپنے پورے ہو جائے بڑی بات ہے، آپ دوسروں کو کیا تانے دیتے۔ تو بہرحال یہ بارگاہ عالی انتہائی ادب کا تقاضا ہے، اللہ کریم نے مقرر فرما دیا ہے۔ سو میرے بھائی، میں اپنے آپ کو تلاش کروں، آپ اپنے آپ کو تلاش کریں، آؤ اس در پہ کبھی خود سے ملاقات کریں، میرا رشتہ کیا اور میں کیسے نبھا رہا ہوں، میں کب کب یاد کرتا ہوں، میں کب کب صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں، میں کب کب درود بھیجتا ہوں، میں کب کب اتباع کرتا ہوں، میں کس کس کام میں دیکھتا ہوں کہ میرے نبی نے اس کا طریقہ کیا بتایا۔ بات اس پہ ہوگی، اور اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ میرا خیال 1:30 تو بج گیا، کوئی گنجائش ہے بس کریے۔ بھئی یہ تو باتیں ہیں، باتیں تو جتنی کرتے جو چلتی رہیں گی، باتوں کا کیا ہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، چاہتا ہوں اس کا ترجمہ عرض کر دوں، تو میں چونکہ آیت کریمہ تلاوت کر چکا ہوں، چاہتا ہوں سادہ سا ترجمہ کر دوں۔ جو شان ہمیں اللہ کریم نے بتائی ہے، سادے سے ترجمے پہ ذرا اسے بھی دل نشیں کر لیجئے، اس کا خود تجزیہ کر لیجئے۔ فرمایا میرے نبی، یا ایھا النبی، النبی، جس میں کوئی رائی برابر بھی شبہ کا دخل ہے۔ اے میرے برحق سچے نبی، میں نے آپ کو انا ارسلناک شاہدا، میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کس بات کا گواہ؟ ہمارے حضرات، ہم مولوی ترجمہ کرنے والے تفسیریں لکھیں، مجھے بھی اللہ نے سعادت بخشی ہے، میں نے بھی کوشش کی ہے قرآن کریم کا آسان ترجمہ کرنے کی، اور
تفسیر کرنے کی۔ اللہ قبول فرمائے، اگر کوئی بھلائی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی قصور ہے تو وہ میری غلطی۔ ہم عجیب و غریب ترجمے لکھتے رہتے ہیں، لیکن جو متفقن علیہ بات ہے وہ یہ ہے کہ عرصہ معاشر میں جب مخلوق بارگاہ الوہیت میں پیش ہوگی تو جنہیں ہم نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں نا، یہ آخرت کا سکہ ہے، یہ دولت ہے آخرت کی۔ آپ نے امریکہ جانا ہے، آپ ڈالر جمع کر رہے ہیں، آپ امریکہ جاتے ہیں، 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ ڈالر لے جاتے ہیں، وہاں آپ کے کام آتے ہیں۔ وہ امریکہ والے چیک نہیں کرتے کہ یہ ڈالر اصلی ہیں یا نہیں، ان پر اس گورنر بینک کے دستخط ہیں یا نہیں۔ جب مخلوق اپنا اعمال لے کر میری بارگاہ میں آئے گی تو پوچھا یہ جائے گا، یا اللہ میری یہ نیکی ہے، اچھا یہ محمد رسول اللہ نے تعلیم فرمائی تھی۔ اگر آپ تصدیق کر دیں گے کہ میں ہی نے تعلیم فرمائی تھی تو قبول ہے۔ اگر آپ فرمائیں گے اللہ اس کا مجھے تو پتہ نہیں، یہ تو انہوں نے خود ایجاد کر رد ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، ایک ایک فرد بشر جو نیکی لے کر حاضر ہوگا آپ کی امت کا، نیکی تب ہوگی جب حضور گواہی دیں گے اللہ یہ تعلیمات میری ہیں۔ تو ہمیں اب اپنی نیکیوں کو دیکھنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑو، گناہ تو گناہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں گناہ ہے، گناہوں کی تو معافی مانگنی چاہیے، آئندہ چھوڑ دینے چاہیے، لیکن جن نیکیوں پہ مجھے ناز ہے، وہ جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ جن نیکیوں پہ ہمیں ناز ہے وہ نیکیاں بھی ہیں یا نہیں، حضور اکرم اس کی تصدیق فرمائیں گے۔ فرمانا صرف یہ کہ آپ گواہ ہوں گے کردار پر، مبشرن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی کوئی اطاعت خلوص دل سے کرے تو اسے خوشخبری سنا دیجئے، جنت بانٹ دیجئے ان پر۔ قیامت کو فیصلہ جو ہوگا وہ ہوگا، وہ وہی ہوگا جو دنیا میں آپ اعلان کر دیں گے، آپ جنت لٹا دیجئے ان پر۔ وَنَذِيرًا، جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے انہیں بھی کھول کر بتا دیجئے کہ اس کا انجام قیامت کو کیا ہوگا۔ ہم اندھا دھند کیے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ہمیں انجام کا پتہ نہیں، ہم اپنی خواہشات کی تکمیل میں، چیزیں حاصل کرنے کی تگ و دو میں، شہرت کی تگ و دو میں، دولت کی تگ و دو میں لگے ہوئے۔ فرمایا انہیں آج بتا دیجئے جو کام آپ کے حلقہ اطاعت سے باہر ہوگا اس کا نتیجہ قیامت کو کیا نکلے۔ اور پھر آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے داعین الی اللہ باذنہ، اللہ کریم نے اپنی پسند سے آپ کا وہ منصب جلیلہ دیا ہے کہ جس خاک نشین کو چاہے واصل باللہ کرے، جو بھی آپ کا دامن تھام لے وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ یہ منصب جلیلہ ہے آپ کا، داعین الی اللہ، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی طرف، خوبی کی طرف، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ نے یہ منصب دیا ہے آپ کو باذنہ ہی، اللہ کی اجازت۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو روشنیاں بکھیرنے والا، روشنیاں بانٹنے والا سورج بنائے۔ اس خاک کے آب و گل کا، اس کائنات آب و گل کا سورج یہ ہے جو آسمان پہ چمک رہا ہے، لیکن کائنات کا سورج آپ ہے جو دونوں جہانوں میں روشنیاں بکھیرتا۔ سورج سے کیا ہوتا ہے؟ کائنات کا نظام چل رہا ہے، رات اور دن بن رہے ہیں، بادل اور بارشیں بن رہے ہیں، رویدگی اور
تخلیقات ہو رہی ہیں. ایک سورج کو بجھا دے تو کائنات کا سارا نظام سے ابالا ہو جائے. اسی طرح آپ حقیقی سورج ہیں جو دار دنیا میں بھی ہر راحت آپ کی کرنوں سے ملتی ہے اور ساری کی ساری راحت آپ کی روشنی سے ملتی ہے آخرت کی. کیا حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر یہ برکات ختم ہو گئی؟ کیا بارگاہ رسالت کے آداب ختم ہو گئے؟ کیا اب آپ کی نبوت نہیں ہے؟ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کون پڑھتا ہے کہ حضور کبھی نبی تھے؟ کوئی ایسا کلمہ پڑھتا ہے؟ سارے کہتے ہیں حضور نبی ہیں. آج بھی نبی ہیں، ہمیشہ نبی ہیں، قیامت تک نبی رہے گے. آپ نے دار دنیا سے پردہ فرمایا لیکن آپ کی نبوت آج بھی جاری و ساری ہے ان تمام فیض و برکات کے ساتھ جو روز اول سے آپ کے ہیں. آج بھی ہر دل میں حیات آپ کی کرنوں سے ہے، ہر آنکھ میں حیا آپ کی کرنوں سے ہے، ہر دماغ میں صحیح سوچ آپ کی برکات سے ہے، ہر کردار میں اللہ کی قبولیت آپ کی برکات سے ہے. میری صرف اتنی گزارش ہے، ہر ساتھی، ہر بندہ، ہر خاتون، ہر مرد اپنا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ ذرا سوچ لے، اس پہ نظر کر لے. اگر وہ درست ہے تو آپ کو مبارک ہو، اس میں کوئی قصور ہے تو آج فرصت ہے، آج رفع کر لیں، آج جوڑ. وہ بڑی کریم بارگاہ ہے، آپ توبہ تو کرے. وہ نہیں پوچھتا کتنے ظلم کیے ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی رشوت لی ہے، کتنی شراب انڈیلی ہے. نہیں، وہ کہتے نہیں، آج بس کر دو. ممکن حد تک جو ازالہ ہو سکے اس کا ازالہ کرو، آئندہ چھوڑ دو، معاف کرو. مشرک رہے، کافر رہے، صدی بیت گئی، آج توبہ کر لو، سارا کفر و شرک دور کر دو. تو میرے بھائی، میری بیٹیوں، میری بہنوں، ماؤں، میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، مجھ سمیت ہمیں آج اپنے تعلقات پہ نظر کریں. ابھی فرصت ہے، جو خامی ہے اللہ کرے وہ دور ہو جائے. ہم ہوں، ہمارے نبی کریم ہو، ہمارے اللہ کی بارگاہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللہم ربنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم ربنا نور قلوبنا. اللہم ربنا نور قلوبنا. اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفت والایمان. اللہم ارزقنا اتباع حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اتباع خلفاء الراشدین المہدیین. اے اللہ کریم، اس ملک کی بہت بڑی نعمت تو نے ہمیں دی، اس کو ہمیشہ قائم رکھ. اے رب جلیل، ہمیں توفیق دے اس کے جو حقوق ہم پر ہیں وہ ہم ادا کر سکیں، ہم اس کی حفاظت کا حق ادا کر سکیں، ہم اس کی آبادی کا حق ادا کر سکیں. ہمیں ہدایت دے، ہمارے بڑوں کو ہدایت دے، ہمارے لیڈروں کو درد دل عطا کر، خلوص عطا کر، اور اچھا کام کرنے کی توفیق عطا کر دے. میرے مالک، تیرے قبضہ قدرت میں دل ہیں، ہمارے دل نیکی کی طرف پھیر دے. اے اللہ، یہ سارے آباء، خواتین و حضرات تیرے حبیب کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں.
جو آ سکے ہیں جو نہیں آ سکے سب کی خطائیں معاف کر۔ رب جلیل ہمیں صحیح سمجھ اور شعور دے، ہمیں محبت کے انداز میں بھانے سکھا دے، ہمیں توفیق دے کہ عند الموت ہم تیری اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کی ہدایت پہ زندہ رکھ، استقامت عطا فرما، حق پہ موت دے، اہل حق کے ساتھ ہمارا حشر فرما، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ ہمارے پاس تیری بے پناہ امانتیں ہیں، سب سے بڑی امانت یہ ملک ہے، سب سے بڑی امانت یہ قوم اور اس کے حقوق ہیں، پھر افراد ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، اولاد ہے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، وہ زیادہ ہے، ہمیں توفیق عطا فرما ہم سب کے حق ادا کر سکیں۔ رب جلیل تو دلوں کو جانتا ہے، ہم اگر ویسے ہی آ گئے ہیں تو تیرے بندوں میں آ گئے ہیں، سب کے صدقے ہمیں بھی معاف کر۔ تو کریم ہے، تیری ذات عالی ہے، تیرے حبیب کا ہمارے پاس واسطہ ہے۔ الحمدللہ ہم دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما، ہم اپنی وابستگی اچھی طرح سے نبھا کر سرخرو ہو کر دنیا سے جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔